بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈے آف ڈن میں اے آر خان حاضر خدمت. فورن ایکسچینج ٹریڈنگ آن لائن ارننگ فار ویژولی امپیئرڈ بلائنڈ سیریز کی ایک اور ویڈیو حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جن کی ویڈیو سے آپ پہلے محظوظ ہو چکے ہیں. پچھلی ویڈیو میں آپ نے فورن ایکسچینج اور فوریکس مارکیٹ کے حوالے سے بہت زرعی معلومات ہمیں اور ہمارے ویورز کو فراہم کی، لیکن آج ہم ان سے بات کریں گے اسٹاک اور مرکنٹائل پہ. دیکھیں گے اگر ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی انٹرویو میں ہم احاطہ کر پائے تو ٹھیک، ورنہ دوبارہ زحمت دیں گے. جی ہاں بالکل ویورز، آپ نے صحیح پہچانا. آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں عدنان منظور صاحب. آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایز کمیونیکیشن آفیسر کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بہت ہی زیادہ کشادہ قلبی کے ساتھ ہمارے جو ویژولی امپیئرڈ ساتھی ہیں بالخصوص ان کو سمجھاتے، سکھاتے، بتاتے رہتے ہیں، چاہے وہ فورن ایکسچینج مارکیٹ ہو، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو، چاہے وہ مرکنٹائل ایکسچینج ہو. تو عدنان بھائی کی طرف چلنے سے پہلے آپ تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور بضرور ہٹ کر دیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے. تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، عدنان بھائی کی طرف. السلام علیکم عدنان بھائی. وعلیکم السلام. عدنان بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. عدنان بھائی سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک بار پھر ہمارے لیے، ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا، ہمارے لسنرز کے لیے. یقین کیجئے آپ کی پچھلی ویڈیو ہم نے جیسے ہی اپلوڈ کرتے ساتھ ہی اس پہ کمنٹس اور لائکس آنے لگے. حالانکہ بہت کم ہماری ویڈیوز پہ لائکس آتے ہیں، ہمارے ویورز جو ہے بہت کنجوسی کرتے ہیں لائکس دینے میں، لیکن آپ کی ویڈیو پہ دھڑا دھڑ لائکس اور فل فور یعنی کہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ اپلوڈ کیا، 3 کمنٹس بھی آ گئے، وہ بھی اپریسیشن کے کمنٹس. اور پرسنل پہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ لوگوں نے بہت سراہا. آپ نے جو معلومات فراہم کی لوگوں نے بہت پسند کیا اس کو. تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل کے لیے بار بار آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کر سکوں، کیونکہ میں نے بھی زندگی میں اسی طرح لوگوں سے سیکھا، لوگوں نے میری اصلاح کی، تو اب مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ میں وہ جو میں نے سیکھا ہے وہ آپ تک ٹرانسفر کروں. جب بھی آپ بلائیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آ جاؤں گا. تو یہ سمجھ. بالکل بالکل. عدنان بھائی آج بغیر کوئی تمہید باندھے میں چاہوں گا کہ ہم اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ سے جانکاری لیں. تو میں آج زیادہ تر خاموش ہی رہوں گا، صرف آپ کو سنوں گا. اسٹاک کے حوالے سے بنیادی معلومات سے لے کے شروع کیجئے گا. کوئی میرے ذہن میں سوال ہوگا تو میں ضرور پوچھوں گا، ورنہ میں محض آپ کو سنتا رہوں گا کہ اسٹاک میں آنے کا کیا طریقہ کار ہے اور کہاں سے بگننگ ہو سکتی ہے اور کتنا ریلائبل ہے. یہ سب کچھ آپ فرمائیے گا. انشاءاللہ بالکل میں پوری کوشش کروں گا. جی ارشاد. دیکھیں میں آپ سے، اپنے تمام دوستوں سے یہ سب سے پہلے کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہمیں پہلے ہسٹری دیکھنی ہوگی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1947 میں جب 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا اس کے فوراً بعد اس کا قیام ہوا. کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پہ اس کی سب سے بڑی جو بیک بون ہوتی ہے اس کی معیشت ہوتی ہے. کسی بھی ملک کی اکانومی اگر بہتر نہیں ہوگی تو وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کی اکانومی اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی فوج بھی صحیح کام نہیں کر سکتی. تو معیشت جو ہے اس کا سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا جو معیشت کا سب سے بڑا جو ہب ہوتا ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے، جو اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی کیا کنڈیشن ہے. سیکنڈ، ہمارے جو ریزرو ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس غیر ملکی جو زر مبادلہ ہے وہ کہاں پر ہے، ہماری ایکسپورٹ کس طرح ہے، اپ لیول پہ ہیں یا لو لیول پہ ہیں، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کی اکانومی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو اسٹاک ایکسچینج ان میں اپنے آپ میں سب سے بڑی جو ہے نا وہ ریفلیکشن ہے، وہ جو کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ملک میں اگر پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو تو اسٹاک ایکسچینج اس پر ہمیشہ جو ہے نا اپ سائڈ یا لو سائڈ پہ موو کرتا ہے. اب
परसों की बात देख लें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट जो है ना वो हाई किया, 3% शरह सूद जो है वो 17 से 20% तक बढ़ा दिया। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज को गिर जाना चाहिए था, लेकिन वहीं पर एक नई पॉलिटिकल जो है ना वो न्यूज़ मार्केट में आई, और वो ये कि 30 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं दोनों सूबों में, पाकिस्तान के KPK और पंजाब। तो उसका असर ये पड़ा कि स्टॉक मार्केट जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम 700 800 1000 पॉइंट डाउन साइड पे होगी, वो उल्टा सिर्फ माइनर डिक्लाइन के साथ ओपन हुई 183 पॉइंट, और उसके बाद जो उसने अप साइड दिखाई तो तकरीबन 650 पॉइंट जो है ना क्लोज हुई। तो ये सब मार्केट जो होती है वो एक्सपेक्टेशंस पर, जो इकोनॉमी ड्रिवन जो जितनी भी न्यूज़ हैं उस पर जो है ना वो मूव करती है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना ये जब स्टार्ट हुई थी तो इसमें 12 कंपनीज जो है ना वो लिस्ट हुई थी। उस जमाने में ये होता था कि मतलब ज़बान का सौदा होता था, ठीक है ना, अन्य लोग आते थे, सर्टिफिकेट जो है ना वो शेयर्स होते थे सर्टिफिकेट की सूरत में, उस पर इसकी क्वांटिटी भी लिखी होती थी और उसमें वो आपको अपना NIC फिजिकली जमा करवा के और वहीं पर ज़बान का सौदा होता था और उसको बुक कर लिया जाता था। इसी तरह उस ज़माने में फिर ये होता था कि डिजिटल ट्रेडिंग नहीं होती थी, इसमें अप साइड या लो साइड नहीं होता। नॉर्मली आप जब स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं तो कोई भी शेयर, मान ले जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल बहुत बड़ी कंपनी, इसका शेयर एक दिन में 7.5% से ज़्यादा नहीं गिर सकता। मिसाल अगर इसकी कीमत 100 रुपये है तो ये एक दिन में 107 रुपये 50 पैसे से अप नहीं जा सकता, और अगर इसकी कीमत 100 रुपये है और डाउन साइड पे जाता है तो एक दिन में ये 7.5 रुपये से ज्यादा नहीं गिर सकता, यानी 93 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना। तो ये उस जमाने में फिर ये होता था कि ज़बान के सौदे होते थे और कीमत जो है वो 20% भी गिर जाती, 30% भी गिर जाती। और आज से अगर हम 150 साल पीछे चले जाएं तो अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है, क्योंकि अमेरिका बहुत पुराना मुल्क है, 250 साल हो चुके हैं उस मुल्क को, तो एक दफा उसकी इकोनॉमी में इतना बड़ा भूचाल आ गया था कि एक ही दिन में स्टॉक एक्सचेंज 40% गिर गया था, यानी एक हर शेयर की कीमत 40% गिर गई थी। तो ये उस जमाने में होता था। अब ज़ाहिर दुनिया बदल गई है, ट्रेडिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, पहले दिन में 1000, 1500, 10 लाख, 5 लाख शेयर्स का काम होता है, अब एक दिन में 1 अरब शेयर्स का भी काम होता है। ऐसे भी दिन हमने देखे, 100 करोड़ का भी काम हो जाता है, इतनी ज्यादा ट्रेडिंग होती है लोकल मार्केट में। तो आप अंदाजा करें कि जो हमारी इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कहाँ जो है वो चल रही होंगी। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है जनाब, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेसिकली इसके अंदर इस वक्त जो है वो 3000 कंपनीज जो है ना ऑलमोस्ट प्लस लिस्ट है, लेकिन जो एक्टिव कंपनीज होती है वो 500-600 कंपनीज होती हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। और एक्सट्रीम जो एक्टिव होती हैं, जो हम जिसे कहते हैं कि जो बोर्ड पर होती हैं, जिनमें रोजाना की बुनियाद पे करोड़ों के सौदे होते हैं, वो ज्यादा में ज्यादा 100 कंपनीज होती हैं। अगर हम कभी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन करें, उसमें ट्रेडिंग पैनल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें सिर्फ 25 शेयर्स होते हैं, लेकिन दिन खत्म होते होते एक शेयर में 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, बाद दफा 30-30 करोड़ शेयर्स का भी काम हो जाता है। और एक दफा तो आने वाले कुछ अरसा पहले की बात है कि एक ऐसा शेयर था, क्योंकि ज़ाहिर शेयर की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, एक शेयर था 1 रुपए का, उसमें एक दिन में मैंने खुद 50 करोड़ का काम होते देखा। तो मैं भी थोड़ा हैरान हो गया कि आखिर क्या न्यूज़ आई, क्योंकि मुझे उस वक्त भी न्यूज़ का इल्म नहीं था क्योंकि मैं ऑफिस में था। तो उसकी असल में थोड़ी सी न्यूज़ आ गई थी तो उस पर काम शुरू हो गया था ज़्यादा। तो इस तरह है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स होते हैं और न्यूज़ की बेसिस पर ही और रिजल्ट की बेसिस पर स्टॉक एक्सचेंज मूव करता है। अच्छा अदनान भाई, अगर एक ब्लाइंड पर्सन आता है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है तो कम से कम उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में पहले तो कोई फीस नहीं हुआ करती थी, सब फ्री था, लेकिन अब चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं और दूसरी बात टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं, अब कम से कम जो है ना वो 1000 रुपए लग जाते हैं, 850-900 रुपए लग जाते हैं, आपका अकाउंट ओपन होता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप के पास कितना कैपिटल है, कितना पैसा है, ठीक है ना। क्या है, तो ऐसी मार्केट है कि अगर आप खुल के कमाना चाहें, खेलना चाहें, 1 अरब रुपया भी कम है भाई। अब आपको बताऊं कि मेरे अपने ही जो फादर हैं, उनके बॉस ने बीच में एक ब्रोकर को 50 करोड़ रुपए
دی ہے کہ آپ مارکیٹ میں سے لگائیں اور پروفٹ کر کے جائیں. بروکر اپنی جو اون پر جو ہے نا وہ ٹریڈنگ کر رہا تھا, اپنی ایفرٹس پر ٹریڈنگ کر رہا تھا, کیونکہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ کس شیئر میں انویسٹ کرنا ہے, لیکن بروکرز جو ہوتے ہیں ان کو کافی آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سا شیئر چل رہا ہے, کون سا اس وقت مارکیٹ میں جو ہے وہ اپ سائڈ پہ ہے, کون سا ڈاؤن سائڈ پہ. نارملی اسٹاک ایکسچینج میں اچھے شیئر جو ڈاؤن سائڈ پہ ہوتے ہیں ان میں ٹریڈنگ جو ہے نا وہ بنتی ہے, کیونکہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے کبھی بھی انویسٹ کرتے ہیں تو ٹرینڈ دیکھ کے انویسٹ کرتے ہیں. تو انویسٹمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ 1 لاکھ میں بھی کام شروع کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اچھا کام کر لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. چھوٹے شیئر جو ہوتے ہیں نا, چھوٹے پین اسٹاکس, ان میں بھی بہت اچھے شیئر موجود ہیں, جیسے 5 روپے والے, 10 روپے والے, 20 روپے والے. 20 روپے یا پھر 50 روپے تک بھی اگر آپ شیئر لیتے ہیں, 50 روپے تک, تو آپ 1 لاکھ روپے میں اچھا کام شروع کریں. عدنان بھائی, اس میں انویسٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوگا جناب, آپ کے پاس کہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. نمبر 1, آپ کا پاکستانی شہری ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہر صورت میں ہے. اب انٹرنیشنل لیول پہ اس کے ذرا معاملات بالکل الگ ہیں. وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ہمارے پاکستانی جو باہر ہیں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو غیر ملکی ہوتے ہیں ان کا معاملہ پھر اسٹیٹ بینک کی طرف چلا جاتا ہے, وہ دوسرا ایک ٹول ہے. لیکن ہم فی الحال لوکل کی سائڈ کی بات کریں گے. تو لوکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی NIC ہونا, نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہ ضروری ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ لازمی ہونا چاہیے, یعنی آپ کا جو IBAN نمبر ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے لازمی. اس کے بغیر آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا, تاکہ آپ کو وڈرال مل سکے, آپ کو ڈپازٹ کر سکیں آپ. اور تھرڈ نمبر پہ سورس آف انکم, یعنی آپ جو یہ پیسہ ڈال رہے ہیں وہ پیسہ کہاں سے رہا ہے, آپ کماتے کیا ہیں, کیونکہ ایسے کسی کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. تو اچھا, یہاں پر 2 کیٹیگری ہیں اکاؤنٹ کی. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز میں بتاؤں, پہلے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ کا ٹیکس ریٹرن اور آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ NTN نمبر وہ آپ کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کا یہ ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ باقی یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں یوٹیلیٹی بلز وغیرہ, نہیں, اس کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وہ آپ کے NIC پہ آلریڈی آپ کا ایڈریس مینشن ہوتا ہے. تو اچھا, اس میں 2 اکاؤنٹ ٹائپ ہیں. ایک اکاؤنٹ جس میں سورس آف انکم آپ سے نہیں مانگا جاتا. اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ چاہیں تو 1000 ارب روپے بھی ڈلوا سکتے ہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو سورس آف انکم اس لیول کا دکھانا پڑے گا کہ آپ کا کوئی کارخانہ ہے, آپ کی کوئی زمینیں ہیں جہاں سے اربوں روپے آپ کما رہے ہیں, تو آپ یہاں اسٹاک میں لگا رہے ہیں. کیونکہ لوگ اپنا پھر بلیک منی کا پیسہ, آپ کسی زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی, لوگ اٹھا کے پتے کا, جوئے کا, کہاں کا پیسہ اٹھا کے لا کے اس وائٹ منی میں کنورٹ کر دیتے. تو آپ کو پتا ہوگا FATF نے کافی سخت پابندیاں عائد کر دی پاکستان پہ. پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا تھا. اسے نکلنے کے لیے ساری چیزیں جو ہے نا وہ پاکستان نے کی, اور تقریباً 30+ جو ہے نا ان کی ریکوائرمنٹس جو پوری کی. سیکنڈ ایک اکاؤنٹ اس میں ہوتا ہے سہولت کارڈ. یہ اکاؤنٹ کے لیے صرف 2 چیزیں ریکوائرمنٹ ہے. ایک آپ کا بینک اکاؤنٹ جو لازمی ہونا چاہیے, سیکنڈ آپ کا NIC, بس اس پہ آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. لیکن اس اکاؤنٹ کا یہ ایشو ہے کہ اس اکاؤنٹ میں آپ 8 لاکھ سے زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. آپ 8 لاکھ روپے انویسٹ کریں گے, 8 لاکھ روپے کو گرو کرتے کرتے جب یہ 16 لاکھ تک آپ کا اکاؤنٹ پہنچ جائے گا, 8 لاکھ روپے سے آپ ایک پیسہ اوپر انویسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, وہ ریجیکشن آ جائے گی. جیسے 8 لاکھ روپے آپ انویسٹ کرتے ہیں, 16 لاکھ تک ہی گرو کرتا ہے, تو بروکر آٹومیٹک آپ کو خود کہے گا کہ جناب آپ کا اکاؤنٹ 16 لاکھ روپے سے اوپر ہو رہا ہے, اب آپ اس میں سے وڈرا لے لیں. تو اب آپ اس میں 2-4 لاکھ کا وڈرا لے لیں. تو یہ سب سے, لیکن پھر اس میں آپ سے سورس آف انکم نہیں مانگا جاتا. یہ بیسکلی اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ ہے, تو سہولت کارڈ کہتے ہیں. یہ بآسانی کھل جاتے ہیں. اب تو اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہو یا پھر سیکنڈ, آخر میں یہ کہ آپ کی جو سم ہے وہ آپ کے لازمی آپ کے نام پر ہونی چاہیے, تاکہ آپ کو, کیونکہ اب آن لائن اکاؤنٹ کے لیے بایو میٹرک کی شرط نہیں ہے. آپ کا OTP جو ہے نا آپ کو ملتا ہے, وہی آپ جب اکاؤنٹ جب فارم بھر رہے ہوتے ہیں اس میں اپنا OTP انٹر کرتے ہیں, تو جو ہے نا وہ آپ کا آٹومیٹک بایو میٹرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس OTP کے ذریعے تو اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے. اس کے بعد فنڈ ٹرانسفر کرنے تو بروکر آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر جو اس کی کمپنی کے نام پر ہوتا ہے, جیسے عارف حبیب سیکورٹیز, AKD بڑا فیمس نام ہے, AKD سیکورٹیز, اس کے علاوہ جہانگیر صدیقی سیکورٹیز, بہت ساری ہیں. اسی طرح مختلف کمرشل بینکس ہیں جیسے الفلاح ہے,
انہوں نے بھی बैंक अल्फला वालों ने भी अल्फला सिक्योरिटीज अपनी ओपन की है। आप उनके अकाउंट पर फंड ट्रांसफर करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे और उसके बाद विद इन 1 आवर आपका जो डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कोई भी आप ट्रेड करते हैं उसका बाकायदा आपकी सिम पर, जो आपकी एक्टिव सिम है, उस पर आपको मैसेज मिल जाएगा बाय एंड सेल का। तो इसमें अदनान भाई इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है स्टॉक एक्सचेंज में? बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। ऐसे शेयर्स होते हैं, ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है उन शेयर्स में होती है जिनमें कोई न्यूज होती है, या तो फिर वो जो आपको पता है। आपको मैं एक बताऊं, वर्ल्ड टेलीकॉम का तो आपने नाम सुना होगा, उसका सिंबल है WTL। अब इसकी कीमत है ₹1 प्लस, ₹1.10 ₹12, यही कीमत चलती रहती है। इसमें मैं रोजाना देखता हूँ, रोजाना ट्रेडिंग हो रही होती है, जबकि ये कंपनी में कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, लोग क्या करते हैं, 1 लाख शेयर ले लिए, 1 लाख शेयर समझो ₹1 लाख के पड़ गए। जैसे ही कीमत 10-12 पैसे अप हुई, बेच के 10-12 हज़ार रुपए कमा लिए। लेकिन वही बात आ जाती है कि इसमें ज्यादातर जो पेन स्टॉक्स हैं, इनमें वो काम करते हैं जिनकी रोजाना का काम होता है इंटरडे ट्रेडिंग। उसमें वो कभी लॉस करते हैं, कभी प्रॉफिट करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो पेन स्टॉक्स हैं, बिल्कुल पेन स्टॉक्स हैं, और जिसमें WTL हो गया, PTCL हो गया, जिनकी कीमतें हद से ज्यादा नीचे हैं, तो बिल्कुल ट्रेडिंग होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है। स्टॉक एक्सचेंज में फिर इन्वेस्टमेंट के शेयर्स भी हैं, बेहतरीन शेयर्स भी मौजूद हैं, जिसमें आपको ये होगा कि 3 माह में, 6 माह में आपसे शेयर्स को लेके उसकी पूरी पेमेंट करके आप उसको अपने अकाउंट में रखे रहने दें। कंपनी अगर भाई जी फरमाइए। कंपनी अगर अच्छा मुनाफा कर लेती है, मिसाल जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अभी 6 माह बाद अपने रिजल्ट शो किए थे, मैं आपको बता देता हूँ। तो लास्ट जो इनका एनुअल था वो जून था, तो उन्होंने उसमें 83 जो है ना पर शेयर EPS जो है ना वो शो की थी, जो कि तकरीबन 96 बिलियन बनते थे, यानी 96 अरब रुपए का प्रॉफिट किया था, क्योंकि बम्पर प्रॉफिट था। लेकिन चूंकि कंपनी आपको पता है गवर्नमेंट की है, तो आजकल काफी खसारे में भी है, काफी उनको जो है ना बिल्स उनके पे करने, उनको खुद को भी पे करने और उनको भी कहीं ना कहीं से जो है ना उनको भी जो है ना ड्यूज बाकी है उनके दूसरी कंपनीज पे। तो उन्होंने ना बहुत कम प्रॉफिट दिया, 10 रुपए दिया। लेकिन जबकि हम जो इन्वेस्टर्स है वो कम से कम 50 रुपीज का पर शेयर कैपिटल प्रॉफिट जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर 1000 शेयर की हुई है, तो उसको 50,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन चूंकि उन्होंने 10 रुपए अनाउंस किए, तो अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको 10,000 रुपए आपके अकाउंट में जो है ना वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। इस तरह इन्वेस्टमेंट के शेयर जो है ना स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं। अदनान भाई, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि किस तरह के शेयर्स, अगर कोई ब्लाइंड इन्वेस्ट करना चाहे तो किस तरह के शेयर्स खरीदने चाहिए? कोई अच्छी कंपनीज बताएं जिनके शेयर्स फायदेमंद हो। देखिए, स्टॉक मार्केट में इशू ये कि ऐसे शेयर्स बताऊं, सैकड़ों ऐसी कंपनीज हैं जो खुली, लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो बंद भी हो गए, लोगों के पैसे जाया हो गए। और ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने, आपको बताऊं, एक शेयर है लकी सीमेंट, 8 आने का शेयर हुआ करता था, ये 1998 की बात है। पाकिस्तान स्टॉक 10 रुपए में आया था, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि कंपनी जरा क्राइसिस में थी, और 90s की बात है। उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर, आपको पता है कि न्यूक्लियर धमाके हुए थे पाकिस्तान में, टेस्ट किया था न्यूक्लियर, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, शेयर्स मुसलसल नीचे ही जा रहे थे। पाकिस्तान जो है सिलेक्टिव डिफॉल्ट हो गया था, और हमारे जो सियासी कुछ ऐसे सियासत में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया था, सकी गवर्नमेंट ने। तो लकी सीमेंट का शेयर 10 रुपए से गिर के 8 आने हो गया। लेकिन उस जमाने में जो समझदार लोग थे, समझदार इन्वेस्टर थे, वो जानते थे इस कंपनी के डायरेक्टर्स बहुत समझदार हैं और अच्छे ग्रुप की कंपनी है, अब ये भी नहीं आई है और ये काम करने वाले लोग। तो उन्होंने, हमारे एक इन्वेस्टर ने 50 लाख इसके शेयर्स बाय करके रख लिए 8 आने के हिसाब से, 8 आने के हिसाब से, यानी 25 लाख के। और अभी आपको बताऊं कि 2014 में या 2013 में इसकी कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई। और इतने सालों में, यानी 17-18 सालों में इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिए, यानी पर शेयर हर साल जो है ना, जो भी कंपनी ग्रोथ करती थी उसके डिविडेंड भी अनाउंस किए। तो ऐसे शेयर्स मार्केट में मौजूद हैं जिनसे हम ये तवक्को रख सकते हैं कि फ्यूचर में वो बहुत अच्छे लेवल्स पे जाएंगे।
ٹھیک ہے نا. لیکن وہی بات ہے, یہ مارکیٹ ہے, اس بات کی کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دے گا. تو آپ اللہ کا نام لے کے انویسٹ کریں. باقی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیف انویسٹمنٹ ہو تو پھر آپ انہی کمپنیز میں انویسٹ کریں جو کمپنیز کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے یہاں کام کر رہی ہیں. آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں بتاؤں, ایسی ایسی کمپنیز ہیں جو 50 سالوں سے کام کر رہی ہیں, انفیکٹ 60-70 سالوں سے بھی کام کر رہی ہیں, جس میں جیسے گورنمنٹ کے شیئرز ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کی پالیسیز خراب ہونے کی وجہ سے ایسے ایسے شیئرز ہیں جیسے PIA ہو گیا, پاکستان اسٹیٹ اول ہو گیا, اور اس کے علاوہ جاویدان سیمنٹ ہو گیا. گورنمنٹ کے بہت سارے شیئرز ایسے ہیں جن کی خراب پرفارمنس کی وجہ سے گورنمنٹ کے اپنے شیئرز بھی اس وقت نیچے آ گئے. تو یہ تو میں آپ کو سجیسٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کو کون سا شیئر لینا چاہیے. لیکن ہاں, اگر آپ میں رسک لینے کا جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ ہے تو بالکل آپ چھوٹے شیئرز لے کے رکھیں, کیونکہ چھوٹے شیئرز کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو بتاؤں 2014 میں ایک گروپ ہے پاکستان میں, اینگرو گروپ, بہت فیمس ہے, جس کا آپ نے دودھ وغیرہ دیکھا ہوگا. دودھ ہم لیتے ہیں اینگرو کمپنی کا, او سے نام شروع ہوتا ہے اس کا. اسی طرح اس کی فوڈ کمپنی ہے, اسی طرح اس کی کیمیکل کمپنی ہے. ان کی کمپنی ہوا کرتی تھی اینگرو پولی. تو ہوا یہ کہ یہ کمپنی 18 روپے میں اس کی آفر دی گئی, لوگوں نے خرید لیے شیئر. اس کے بعد اس کی قیمت 50 تک بھی گئی انٹر ڈے میں. اچھا, اسٹاک ایکسچینج میں مختلف رولز آتے جاتے رہتے ہیں, رولز چینج بھی ہوتے رہتے ہیں, یہ بتا دوں. تو ہوا یہ کہ اس کی قیمت انٹر ڈے میں ایک ہی دن میں 50 تک گئی, پھر گر کے 25 روپے پہ آ گئی. اس کے بعد نارمل ٹریڈنگ شروع ہو گئی اس کی, پھر 25, 26, 27 گرتے گرتے ایک دن اس کو پتا چلا اس کے پلانٹ میں آگ لگ گئی. یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کمپنی میں کوئی بھی ایشو آئے گا نا تو کم شیئر ویلو گرے گی. کمپنی کا پلانٹ میں آگ لگ گئی, کمپنی بند ہو گئی بھائی. تو اس کے بعد اس کی قیمت 7 اور 8 روپے کے درمیان ٹریڈ کر رہی تھی, وہاں کے رک گئے. تو اس کے بعد ان کی جو پیرنٹ کمپنی ہے جو کہ اینگرو کیمیکل کے نام سے اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہے, انہوں نے 4 ارب روپے انویسٹ کیے اپنی والیٹ سے, کمپنی کے والیٹ سے جو ہے نا وہ انویسٹ کیے ریزرو سے اس اینگرو پولی میں. اس کے بعد اس زمانے میں سمجھدار لوگوں نے یہ جب نیوز سنی تو اس میں انویسٹ کر لیا, اور جنہوں نے انویسٹ کیا ابھی آج سے 6 ماہ پہلے اس کی قیمت 90 روپے تک پہنچ گئی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 8 روپے کی کمپنی 90 روپے تک پہنچ گئی, اور بڑے بڑے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیے, پروفٹس بھی اناؤنس کیے کمپنی نے. یعنی آپ کو کیش پروفٹ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ہر سال کمپنی پروفٹ کرتی تھی وہ الگ دے رہی تھی, اور شیئر ویلیو جو ہے نا 90 روپیز تک پہنچ گئی. تو ایسے بہت سارے شیئرز ہیں, لیکن رسک ہے. اگر رسک لینے کا جذبہ ہے تو میں کہوں گا آپ اسی طرح کے 5 روپے 10 روپے 20 روپے والے شیئرز میں انویسٹ کریں اور کئی سالوں کے لیے بھول جائیں. باقی آپ کی قسمت, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ انہی شیئرز میں کام کریں جو کئی دہائیوں سے چل رہی ہوں کمپنیز, اچھا پروفٹ کر رہی ہوں. کم زیادہ تو آپ کو پتا ہے کاروبار ہے, کبھی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے, تو آپ پھر انہی کمپنی میں انویسٹ کریں. لیکن اس کے لیے مسئلہ ہے, اس لیے آپ کے پاس انویسٹمنٹ بہت ہونی چاہیے. ایسے ایسے شیئر بتاؤں جو 1000 روپے کے ہیں, 500 روپے کے ہیں, تو پھر آپ کے پاس کم از کم 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے, جو کہ ہر آدمی کے پاس تو نہیں ہوگا پیسے. تو یہ کمپنیز کوئی منتھلی یا سہ ماہی یا ششماہی پروفٹ بھی دیتی ہیں عدنان بھائی؟ ہر 3 ماہ میں کمپنی اپنے ریزلٹس ڈکلیئر کرتی ہے. اب کچھ کمپنیز کا جو ایئر ہوتا ہے, ایئر اینڈڈ ہوتا ہے, وہ دسمبر ہوتا ہے. یعنی پورے سال کا پروفٹ کمپلیٹ چاروں پروفٹ ایک ساتھ ملا کے جو ہے نا وہ دسمبر کی 31 دسمبر کو کمپنی کلوز کرتی ہے, اپنی بک کلوزر ہو جاتا ہے. اس کے بعد جنوری فروری میں اپنا وہ کمپلیٹ اس کو آڈٹ کروا کے کسی بھی چارٹر اکاؤنٹنٹ سے, تو اس کے بعد وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ بھئی اس سال کمپنی نے اتنے ارب روپے کا منافع شو کیا ہے. اب ڈیویڈنڈ وہ دیتے ہیں نہیں دیتے, بونس شیئر دیتے ہیں نہیں دیتے, وہ کمپنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسٹاک ایکسچینج کے رول کے مطابق کم از کم 5 سال میں ایک دفعہ پروفٹ دینا لازمی ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کمپنی بلا وجہ پروفٹ نہیں دیتی تو پھر لوگ انویسٹر شور مچاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو پھر وہ کمپنی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے, مٹیریل انفارمیشن اسے کہتے ہیں, وہ لانچ کرتی ہے, اسٹاک ایکسچینج کو آفیشیلی لیٹر بھیجتی ہے کہ بھئی ہم نے کیوں پروفٹ نہیں دیا, کس وجہ سے پروفٹ نہیں دیا, کہ ہم پروفٹ کے پیسے سے کچھ اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ابھی اٹک ریفائنری پاکستان کی بہت بڑی ریفائنری کمپنی ہے, تو کمپنی بہت اچھی ہے, لیکن انہوں نے اتنا بمپر پروفٹ شو کیا ہے, لیکن انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں. انہوں نے 6 مہینے کے ریزلٹ شو کیے. اچھا, ہر 3 ماہ میں کمپنی اپنا ہر کوارٹر کا ریزلٹ شو کرتی ہے, مرضی ہے وہ چاہے تو ہر کوارٹر میں پروفٹ دے. ابھی اٹک ریفائنری نے 6 ماہ کے ریزلٹ شو کی, اتنا بمپر پروفٹ شو کیا, لیکن انہوں نے نہیں دیا ڈیویڈنڈ کوئی بھی.
اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فائنل میں دیں گے ضرور، لیکن کم دیں گے. اب کم دیں گے اس کی وجہ، اب لاسٹ ایئر بھی انہوں نے، میں نے کہا نا لاسٹ ایئر جیسے پی ایس او نے 10 روپے ڈویڈنڈ اناؤنس کیا، تو اٹک ریفائنری نے بھی 10 روپے اناؤنس کیا. لیکن اٹک ریفائنری نے اتنا بڑا پروفٹ شو کیا اور کوئی اس کے ایشوز نہیں ہے، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم 50 روپیز کا کیش ڈویڈنڈ اناؤنس کرتی، لیکن نہیں دیے. تو اب وجہ یہ کہ کمپنی سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا یہ حق دیتا ہے کمپنی کو، جو آپ جو ہے نا نہ دینا چاہیں نہ دیں، لیکن کم سے کم 5 سال میں ایک دفعہ آپ کو دینا ضروری ہے. لیکن اگر انویسٹر شور کرتے ہیں تو پھر کمپنی کوئی نہ کوئی اس پر اپنا بریفنگ دیتی ہے کہ بھائی ہم کیوں پروفٹ نہیں دے رہے. یہ سب آپ کے نصیب کے اوپر ہے. بعض دفعہ کمپنیز بہت کنجوس ہوتی ہیں، جیسے مالکان ہوتے ہیں ہمارے جس کے ہم جاب کرتے ہیں، بھائی سر بونس دے دیں، بھائی بونس نہیں دے گا، تنخواہ پہ کام چلا ہے. تو بس اسی طرح کا حساب ہے، آپ کی قسمت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بعض کمپنیز بڑے دل والی ہوتی ہیں، جیسے اینگرو گروپ کی کمپنیز ہیں، وہ بہت کھل کے منافع بانٹتے ہیں، جو کماتے ہیں وہ اپنے شیئر ہولڈرز میں بانٹ دیں. تو اس لیے بہت عزت بھی بہت کرتے ہیں. اینگرو گروپ کی کمپنیز ہیں، ان کی بہت رسپیکٹ ہے مارکیٹ میں. عدنان بھائی، مرکنٹائل ایکسچینج کی طرف چلیں گے. پہلے تو مرکنٹائل کا پورا تعارف کروائیے گا، پھر بتائیے گا کہ اس میں انویسٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اور کم سے کم انویسٹمنٹ کتنی ہو سکتی ہے مرکنٹائل میں. دیکھیے مرکنٹائل میں کم سے کم انویسٹمنٹ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے آپ کو لازمی دینے پڑیں گے. جو بڑے اچھے بروکر ہیں وہ تو کہتے ہیں کم سے کم 1 لاکھ روپے آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا. آگے آپ کی مرضی. اچھا، اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے. سورس آف انکم. اچھا، یہاں سہولت اکاؤنٹ نہیں ہوتا، یہاں صرف ایک ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ، صرف ایک ہی اکاؤنٹ. لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج انٹر ڈے ٹریڈنگ کے لیے ایک اچھا انویسٹمنٹ ٹول ہے، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے وہاں پر صرف آپ کو ایک فزیکل جو گولڈ ہوتا ہے، تولے کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، وہ سیکھیں. وہ آپ تولا لے کے رکھ لیں، پھر آپ 1 مہینہ رکھیں، 1 سال رکھیں، 10 سال رکھیں. لیکن اگر آپ نے کوئی لاٹ لی ہے، جیسے انٹرنیشنل بروکرز کے یہاں ہم لوگ لاٹ لیتے ہیں، تو وہ آپ وہاں پر اگر لاٹ لیتے ہیں تو وہ اگر آپ کلوز نہیں کرتے تو مڈ نائٹ وہ مارکیٹ جیسے بند ہوتی ہے رات کو 2 بجے 3 بجے، وہ لوٹ آٹومیٹک کلوز ہو جاتی ہے آپ کی. پھر وہ چاہے لاس میں ہو، چاہے پروفٹ میں ہو، چاہے سیل میں ہو، چاہے وہ بائی میں ہو، وہ آپ کی آٹومیٹک کلوز ہو جاتی ہے اور آپ کو لاس اور پروفٹ بک کر دیتی ہے. پھر آٹومیٹکلی وہ لاٹ صبح میں خود بخود ری بائی ہو جاتی ہے، ری سیل ہو جاتی ہے اور ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور نیا آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک بہت غلط چیز ہے. تو یہ ان کا غلط قسم کا پروڈکٹ ہے. اسی لیے مرکنٹائل ایکسچینج میں انہی لوگوں کو انویسٹ کرنے کو کہوں گا. لیکن یہ کہ مرکنٹائل ایکسچینج میں یہ فائدہ ہے کہ وہ مکمل لیگل ہے پاکستان میں، آپ کا پیسہ کہیں نہیں جائے گا. خدا نخواستہ آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ کا اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، لیکن مرکنٹائل ایکسچینج کافی عرصے تک ٹریڈنگ نہ ہونے کی صورت میں آپ کے اکاؤنٹ کو ڈورمنٹ کر دیتا ہے اور پھر آپ کی فیملی سے رابطہ کرتا ہے، کیونکہ آپ اپنے ڈاکومنٹیشن میں نامینی دیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو جاتا ہے، کافی عرصے تک آپ کی فیملی سے رابطہ نہیں رہتا، تو وہ آپ کی فیملی کے اس بندے کو جو ہے وہ کال کرتے ہیں کہ بھائی وہ بندہ کہاں ہے کہ جو ٹریڈنگ کرا کرتے تھے، بھائی ان کی تو ڈیتھ ہو گئی سر، اور وہ انہوں نے مرکنٹائل میں انویسٹ کیا ہوا تھا، تو اب آپ جو ہیں وہ ان کی انویسٹمنٹ کے حقدار ہیں. تو اس کا کچھ لیگل پروسیس ہوتا ہے، وہ آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن انٹرنیشنل بروکرز کے پاس اگر آپ نے اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کیا ہے اور آپ نے اب اس بارے میں اپنی فیملی کو کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ کوئی نیوز نہیں دی، کوئی جو ہے وہ بات نہیں بتائی کہ آپ نے وہاں پر انویسٹ کر رکھا ہے، تو وہ کچھ عرص آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا آپ ٹریڈ نہیں کرتے، وہ آٹومیٹک سارا کا سارا پیسہ وہ بروکر اپنے پاس رکھ لیتا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں پڑتی. لیکن مرکنٹائل میں ایسا نہیں ہے. لیکن مرکنٹائل میں اگر ایک طرف یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کا پیسہ سیف ہے، تو دوسری طرف سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ وہاں پر صرف اور صرف انٹر ڈے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. پھر چاہے وہ لاس ہو چاہے پروفٹ ہو، آپ کو اپنی لاٹ خود کلوز کر کے جانا چاہیے، ورنہ وہ خود ہی کلوز کر دیتے. تو اس لحاظ سے باقی یہ کہ ایک اور چیز کہ جس طرح اسٹاک ایکسچینج میں ہر ماہ آپ کا کیپٹل گین لیس ہوتا ہے، یعنی آپ نے کوئی بھی پروفٹ کیا ہے تو 15% آپ کا کیپٹل گین آپ کا جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اریز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ فائلر نہیں ہیں، آپ نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروایا، تو 30% آپ کو دینا پڑتا ہے، 30% پروفٹ آپ کا کٹ جاتا ہے.
تو اسی طرح مرکنٹائل میں تھوڑی سی کمی ہے کیونکہ وہ اتنی فیمس مارکیٹ فی الحال نہیں ہے، لوگ زیادہ تر انٹرنیشنل بروکرز کے بعد چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر آپ کا مثال آپ نے 1 لاکھ کا پروفٹ کیا ہے تو آپ کو جو ہے وہ 5% پروفٹ میں سے نا 5% دینا پڑتا ہے. آپ نے لاکھ کا کیا ہے تو 5,000 دینا پڑتا ہے. اسی طرح وہاں پر بروکر کا کمیشن الگ ہوتا ہے اور مرکنٹائل کا کمیشن الگ ہوتا ہے. جی 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 جی. تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جس طرح اسٹاک ایکسچینج میں 15% جو ہے وہ کیپٹل گین جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کا دیا جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور نان فائلر کو 30%. تو مرکنٹائل ایکسچینج آپ سے صرف 5% لیتا ہے. بروکر اور مرکنٹائل دونوں اپنا اپنا کمیشن لیتے ہیں. تو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ اگر آپ نے اس بات کا خوف ہے کہ اور آپ اس بات کو راز میں بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کو فی الحال آپ کے فوریکس میں جو کام کرنے کی خبر نہ پڑے تو آپ مرکنٹائل کی طرف موو کریں. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ مرکنٹائل ایکسچینج کے پاس صرف اور صرف انٹرڈے ٹریڈنگ کا پلیٹ فارم ہے اور یہ چونکہ ظاہر ہے. اور لیکن اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پوری جو گولڈ میں تولے کی جو پیمنٹ ہے جو کہ 2,03,000 آج کی تاریخ میں بنتی ہے وہ آپ کو کرنی ہوگی. اس صورت میں آپ اس لاٹ کو سنبھال سکتے ہیں، اسے 1 تولہ گولڈ کو سنبھال سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ میں یہ سجیسٹ تو نہیں کروں گا کہ مرکنٹائل میں آپ جو ہے وہ ریگولر جو ہے وہ ٹریڈنگ کریں کیونکہ اس میں آپ کی لاٹ آٹومیٹک کلوز ہو جاتی ہے. جبکہ اس پر کافی بات چیت بھی ہوئی ہے کہ ہم نے مرکنٹائل ایکسچینج سے خود بھی بات کی ہے پرسنلی کہ آپ اس چیز کو اب جو ہے نا تھوڑا سا اوائڈ کریں اور اپنے رولز میں تبدیلی لائیں. تو انہوں نے اس پر بات تو کی ہے کہ ہم اس پر کام کریں گے لیکن آج تقریباً 1 سال سے اوپر ہونے کو آ رہا ہے اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ابھی بھی میرا رابطہ ہوا تھا AKD سیکورٹیز سے کیونکہ ظاہر ہے یہی لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان سے بات کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے آج کل کافی سارے ایشوز چل رہے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے نا لوگ جو ہے وہ اس وقت مرکنٹائل میں انٹرسٹ نہیں لے رہے کیونکہ گورنمنٹ اس پر کوئی خاص سنجیدگی سے کام کر نہیں رہی ہے. عدنان بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے یہ لمحات نکالے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت زرعی اور بہت قیمتی لمحات تھے آپ کے جو آپ نے مجھے اور میرے ویورز کو دیے. لیکن آخر میں گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور آپ اسی طرح ہمارے لیے ٹائم نکالتے رہیں گے. سامعین اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. اللہ نگہبان.